اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین سلام علیکم۔ میں ہوں سید شاہد حسین میسم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ ہم اس سے قبل امام زین العابدین علیہ السلام کی مناجات المریدین یعنی عقیدت مندوں کی مناجات کے 2 حصے کو ڈسکس کر چکے۔ پہلے 2 حصے ہو گئے، آج آخری حصہ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ کل کے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ معرفت کے کس لیول پر اور کس درجے پر پہنچ چکے ہوتے ہیں وہ لوگ کے جو خاصان خدا کہلاتے ہیں۔ کل میں نے بات جو ختم کی تھی وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی اسی یعنی مناجات مریدین کے اس جملے پر ختم کی تھی کہ ہر طرف ان کو جو ہے وہ خدا نظر آتا تھا اور اب سوائے خدا کے کچھ نہیں انہیں اس کائنات میں نظر آتا تھا۔ پھر یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کی جو دعائے عرفہ ہے اس کے 2-3 جملے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ میں ان جملوں کو دہراتا ہوں تھوڑا سا اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام معرفت کی کس منزل پر پہنچ چکے تھے، اور یہ بھی بتا دیں آپ کو غیر معصوم جو عرفاء ہیں، جو علماء ہیں، جو اللہ والے لوگ ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے شہادت کے درجے تک تو پہنچنا سب کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے لیے امام حسین علیہ السلام کو، حضرت علی علیہ السلام کو رول ماڈل بناتے ہیں کہ وہاں تک اس بلندی کو چھونا چاہتے ہیں۔ جیسے نہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے بچے جب ان کا قد بڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک کوئی جگہ طے کرتے ہیں کہ ہم اچھل کر کے اس جگہ کو، اس پوائنٹ کو چھوئیں گے۔ بس کچھ ایسے ہی وہ جو غیر معصوم عرفاء ہیں وہ اس بلندی کو چھونے کے لیے کہ جہاں تک مولا امیر المؤمنین علیہ السلام پہنچے یا امام حسین علیہ السلام یا دیگر ائمہ پہنچے، وہاں تک اچھل کے چھونے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہنچے یا نہ پہنچے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ لوگ اپنا مقصد اتنا ہی بلند بناتے ہیں۔ آئیے میں امام حسین علیہ السلام کے ان جملوں کو دہراتا ہوں جو دعائے عرفہ میں آئے ہیں، پھر اس کے بعد واپس لوٹیں گے اسی مناجات مریدین کی طرف۔ امام دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں: الہی علمت باختلاف الآثار وتنقلات الاطوار ان مرادک منی ان تتعرف الی فی کل شیء حتی لا اجہلک فی شیء۔ اے میرے مالک، میں سمجھ گیا یہ سارا جہان دیکھ کر، اور اس جہان کی جو ڈائیورسٹی ہے، اس جہان میں جو طرح طرح کی چیزیں ہیں، یہ اتنی طرح کے رنگین پھول، ہر رنگ کا پھول، اتنی طرح کی تتلیاں، آپ دیکھیں کتنی طرح کی تتلیاں ہوتی ہیں۔ تو میں ایک مخلوق کی بات کر رہا ہوں، طرح طرح کی مخلوق اللہ کی۔ اور جنگلوں میں اگر آپ چلے جائیے تو کیا کیا نہیں دیکھنے کو ملتا، شہروں میں بھی حتیٰ، اور پھر یہ ٹمٹماتے تارے جو رات میں دکھائی دیتے ہیں، آپ سب طرف دیکھیے۔ تو امام فرماتے ہیں یہ جو طرح طرح کی تو نے چیزیں بنائیں، اور پھر ان چیزوں میں بھی جو بدلاؤ آتے رہتے ہیں، چینجز آتے رہتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا موسم کا بدلنا، اس کے علاوہ مثلا پانی کا ٹھنڈے سے گرم ہو جانا گرمی میں، پھر گرمی کے بعد پھر ٹھنڈک آئے تو وہ پانی پھر سے سرد ہو جاتا ہے، یا پھر وہ جب خزاں آتی ہے یا جب بہار آتی ہے تو پیڑوں پر پتوں کا رنگ بدلنا، اس کے بعد پھلوں کو پکنا، پھلوں کا چینج ہونا، یہ سارے جو چینجز آتے ہیں، جو تبدیلیاں آتی ہیں، تو ایک تو خود ہی مخلوقات طرح طرح کی اور پھر وہ بدلا کرتی ہیں ہر وقت۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ ان تمام چیزوں میں اے میرے مالک تو خود کو مجھے دکھانا چاہتا ہے، یعنی اے اللہ تو چاہتا ہے کہ میں ان تمام چیزوں کو آئینے کی مانند دیکھوں اور ان میں تیرا عکس دیکھوں، تیری تجلی دیکھوں۔ تو یہ میں سمجھ گیا، اور تو ایسا کر دینا چاہتا ہے کہ کوئی کائنات کی ایک چیز نہ رہ جائے، کوئی ذرہ نہ رہ جائے جس میں تیرا عکس نہ دکھائی دے مجھے۔ میں سمجھ گیا یہ بات اور میں نے دیکھ لیا تجھے۔ اس کے بعد جو جملہ میں نے کہا کہ 3-4 جملے کے بعد امام ایک اور بات کہتے ہیں، وہ اس سے بھی بڑی ہے۔ فرماتے ہیں: الہی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار۔
اے میرے مالک، لیکن ان تمام چیزوں میں تجھے دیکھنے سے دیر بہت ہو رہی ہے، میں خود تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے عکس، اب تیرا عکس دیکھ کر کے دل نہیں بھرتا، اب تیرا عکس کافی نہیں، اب تو تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کب تک ان آئینوں میں تیرا عکس دیکھوں، اب تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، دیر ہو رہی ہے میرے مالک، دیر ہو رہی ہے۔ تو پھر کیا کہتے ہیں اگلا جملہ، فَجْمَعْنِي عَلَيْكَ بِخِدْمَةٍ تُوصِلُنِي إِلَيْكَ، اب تو مجھے تو اس کام پہ لگا دے جس کے ذریعے میں اب تجھ سے مل جاؤں، تجھ سے ملاقات کر لوں۔ تو پھر ادھر سے شاید اللہ کی بھی آواز آئی کہ اے حسین، ہماری تمہاری وعدہ گاہ کربلا ہے، آؤ میری اور تمہاری ملاقات کربلا میں ہوگی۔ اب وہ جگہ ہوگی، آپ دیکھیں نا، وہ بیابان، وہ جنگل، اس میں کچھ نہیں تھا تاکہ حسین کی توجہ بھی کسی طرف نہ جانے پائے، اور اللہ نے ایک وعدہ گاہ طے کی۔ نہ تو اللہ نے یہ کہا کہ حسین مدینے میں تم سے ملاقات ہوگی، نہ یہ کہا کہ مکے میں ملاقات ہوگی، بلکہ کیا حسین سے وعدہ تھا، جس کو ہم لوگ وعدہ طفلی بھی کہتے ہیں، بچپن سے وعدہ تھا کہ ہماری تمہاری وعدہ گاہ کربلا ہے، اور حسین نے سب جگہ چھوڑ کر کے اس وعدہ گاہ تک پہنچے، اور پھر اس وعدہ گاہ کا انتظار کر رہے تھے، اس موقع کا انتظار کر رہے تھے کہ جب اللہ سے ملاقات ہونی تھی۔ آپ روایات پڑھیں، امام حسین علیہ السلام کا صبح عاشور سے عصر عاشور تک لگاتار چہرہ اور کھلتا جا رہا تھا، اور بشاشت آ رہی تھی، بجائے اس کے کہ چہرہ اتر جاتا، گھبراہٹ کے آثار ہوتے، اس کے بجائے امام کا چہرہ کھل رہا تھا، کیونکہ وہ اس ملاقات کے لیے اپنے کو آمادہ کر رہے تھے جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ اس لیے حسین خوش تھے اس دن۔ یہ حسین کی ملاقات تھی۔ ابھی آتے ہیں لوٹ کر کے، تو اس ملاقات کے لیے دوسرے لوگوں نے، یعنی غیر معصومین نے تمنا کی کہ ایسی ملاقات جیسے حسین سے ہوئی تھی۔ حسین کو تو ملاقات چھوڑیے، شہادت تو ملاقات کا نام ہے۔ اس سے پہلے جب ہر ذرے میں اللہ نظر آ رہا تھا، اللہ کا عکس نظر آ رہا تھا، اس کیفیت، وہ معرفت کا ہائیسٹ لیول ہے کہ جب انسان کو کائنات کے ہر ذرے میں خدا نظر آئے، اس درجے تک پہنچنے کے لیے لوگ ساری عمر اپنی لگا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ریاضتیں کرتے ہیں، کھانے پینے کی نہ معلوم کون کون سی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، مراقبے میں چلے جاتے ہیں، نہ معلوم کون کون سے عمل کرتے ہیں، کتنے کتنے دن روزہ رکھتے ہیں کہ وہ کیفیت حاصل ہو جائے کہ ہر ذرے میں خدا نظر آئے۔ اسی کو اقبال نے، مشہور شاعر اقبال نے اپنے الفاظ میں کیا کہا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، اے وہ خدا، مجاز، لباس مجاز سمجھتے ہیں آپ، یہ مادی چیزیں ہیں جو، یہ ان میں کبھی تو اپنا عکس دکھا دے مجھے۔ کیا کہہ رہے ہیں اقبال کہ اے حقیقت منتظر، جس کا انتظار کیا جا رہا، میں برسوں سے انتظار میں ہوں کہ تیری جھلک دیکھوں، نظر آ لباس مجاز میں، ان مادی چیزوں میں، لباس ہے یہ ایک کاغذی لباس ہے، یہ مادے کا مٹیریل جو لباس ہے، یہ جو بدن ہے ہمارا، یا یہ جو مادی چیزیں، مٹیریل چیزیں، یہ کاغذی ہیں، ان میں کبھی تو نظر آ جا مجھے۔ پھر اگلا جملہ کیا کہتے ہیں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہے میری جبین نیاز میں، کہ ایک بار اگر تو نظر آئے ان میں تو میں بھی سجدے ہی سجدے کروں، ہر ذرے میں تو نظر آئے گا، ہر بار میں سجدہ کروں، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہے میری جبین نیاز میں۔ بہت ہی، اگر آپ عارفانہ اشعار پڑھیں، چاہے وہ مثلا میں بھی مثال دے رہا ہوں آپ کو، امام خمینی کی غزل بڑی مشہور ہوئی تھی، ان کی وفات کے 18 دن بعد چھپی، اور لوگوں نے جانا کہ وہ انہوں نے اتنی زبردست غزلیں بھی کہی ہیں، لیکن سب عارفانہ تھیں، معرفت سے بھری تھیں۔ اس میں کہ وہ غزل سب سے زیادہ مشہور ہوئی، من بخال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار ترا دیدم و بیمار شدم، فارغ از خود شدم و قوس انا الحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم۔ اب میں اگر اس کو ایکسپلین کروں گا تو بہت لمبا ہوگا، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ تشبیہ دیتے ہیں عرفاء، جو بڑے بڑے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے قریب لوگ، وہ لوگ
جب بات کرتے ہیں کیا کریں؟ الفاظ تو ہمارے پاس بڑے محدود ہیں. اللہ سے بات کریں یا اللہ کے بارے میں بات کریں تو انہی الفاظ کا سہارا لینا پڑتا. امام خمینی کیا کہتے ہیں؟ اے میرے دوست، میں تیری ہونٹ پر وہ جو کالا تل ہے نا، کالا تل ہونٹ پر، سب سے زیادہ خوبصورتی کسی بھی لڑکی کی، جوان لڑکی کی مانی جاتی کہ اس کے ہونٹ پر کالا تل ہو، ہونٹ کے ٹھیک اوپر. تو فرما رہے ہیں کہ میں تیرے ہونٹ پر جو کالا تل ہے اس کا دیوانہ اور عاشق ہو گیا ہوں، فریفتہ ہو گیا ہوں. ابھی بتاؤں گا یہ کالے تل کا مطلب کیا. تو اگلے جملے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ چشم بیمار تورا دیدم و بیمار شدم. میں نے تیری بیمار آنکھیں دیکھی تو میں بھی بیمار ہو گیا. اب یہ تو کوئی آپ کو لگے کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کو ذرا گہرائی میں دیکھیں. یہ جو کالا تل ہے نا، یہ عرفا کی زبان میں جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ کالے تل سے مراد لیتے ہیں وحدت کو، توحید کو. ایک ڈاٹ یعنی ایک چیز ہے تو وہ اس کو توحید یعنی وننس آف اللہ کی وحدانیت. تو اب امام خمینی یوں کہہ رہے ہیں کہ میں تیری وحدانیت کا عاشق اور فریفتہ ہو گیا. میں شرک نہیں کرتا ہوں، ادھر ادھر نہیں جاتا ہوں، تیرا عاشق ہو گیا. پھر فرماتے ہیں چشم بیمار تورا دیدم و بیمار شدم. تو اے میرے مالک کیا تھا؟ تو وجود رکھتا ہے، تو اکیلا ہے. تیری اس وجود کو دیکھ کر، تیرا وجود تو حقیقی ہے، تیرا اپنا وجود ہے، مجھے تو نے وجود دیا. جیسے نہیں ہوتا ہے کہ جب آنکھیں دکھنے کو آتی ہیں، ایک آنکھ سے دوسری آنکھ کو انفیکشن ہوتا ہے، ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو، ویسی ہی کچھ بات ہے کہ تو موجود تھا، تو نے مجھے وجود دے دیا تو میں بھی موجود ہو گیا. چشم بیمار تورا دیدم و بیمار شدم. تو وجود رکھتا تھا، تجھ سے مل کر کے مجھے بھی وجود مل گیا، ورنہ میں تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. یہ وہ کچھ ایسی باتیں آگے ہیں، بہت اچھے اشعار. میں کیا کروں، وقت کم ہے، تو دو تین شعر اور پڑھتے امام خمینی کے تو آپ کو سمجھ میں آتا کہ وہ بھی ہر ذرے میں خدا کو دیکھتے تھے. البتہ یہ نہیں کہ وہ اس لیول سے کہ جیسے امام حسین دیکھتے تھے. ہر انسان کی اڑان، ہر جہاز کی اڑان اس کے ماڈل کے حساب سے ہوتی ہے. اڑتے سارے جہاز ہیں، لیکن کوئی جہاز ہوتا ہے جو 1,00,000 فیٹ تک اوپر جاتا ہے، اور کوئی جہاز ہوتا ہے جو 10,000 فیٹ تک جاتا ہے. یہ تو اڑتے تو سب ہیں، ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو ایک فارسی شاعر اور ہوا ہے بابا طاہر، اس نے بھی یہی بات کہی، وہ اس کی بات سناتا ہوں. وہ کہتا ہے بے دریا بے نگرم دریا تو وینم، بے صحرا بے نگرم صحرا تو وینم. میں دریا کو دیکھتا ہوں، میں سمندر کو دیکھتا ہوں تو ہی نظر آتا ہے. میں صحرا کو دیکھتا ہوں، ریگستان کو دیکھتا ہوں تو اے میرے خدا تو ہی نظر آتا ہے. یہ وہ معرفت کا لیول ہے کہ جب انسان اوپر پہنچ جاتا ہے تو اسے ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے. پھر اگلے 2 شعر میں کہہ رہے ہیں یہی بابا طاہر، بے ہر جا بے نگرم کو ہو در و دشت، نشان روی زیبائے تو وینم. میں جہاں بھی دیکھتا ہوں، چاہے وہ پہاڑ ہوں، چاہے دریا ہوں، چاہے دشت یعنی ریگستان ہو، ہر جگہ پر تیرا خوبصورت چہرہ نظر آتا ہے. یہ معرفت کا ہائیسٹ لیول ہے. حافظ نے بھی، جو فارسی کا بہت بڑا شاعر ہے، اس نے بھی اسی چیز کو کہا ہے اپنے اشعار میں. وہ اور زبردست بات، آپ کو اچھا لگے گا. اور دوسرے اعتبار سے اس نے کہا، یہ جو آپ لوگ جاتے ہیں محفل میں، اکثر جو باتیں ہوتی ہیں، مثلاً یہ شراب کی اور ولا کی اور ساغر کی، یہ آپ کو پتہ بھی ہے یہاں کیوں باتیں ہو رہی ہیں. شراب پلا دے ساقی تو، اور یہ جام اور یہ سب. دراصل عرفا کی زبان میں وہ جو اللہ والے لوگ ہیں، جو اللہ سے قریب لوگ ہیں، وہاں پر یہ والی شراب نہیں جو دنیا میں نشہ لاتی ہے، وہ والی شراب کہ جو اللہ کا نشہ چڑھا دیتی ہے، جس سے اللہ ہی ہر طرف نظر آتا ہے. اللہ کی محبت کا نشہ، ولا جس کو کہتے ہیں، شراب ولا، وہ اس کی بات کرتے ہیں. ابھی آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ کیا میں جو شعر پڑھ رہا ہوں اس سے زیادہ واضح ہوگا. فرماتے ہیں حافظ، عکس روی تو چوں در آئینہ جام افتاد، عارف از خندے میں در تم جام افتاد. ان ہمیں عکس میں وہ نقش نگارین، یک
فروغ رخ ساقیست کے در جام افتاد. دیکھیے جب کوئی کسی کو جام دے رہا ہوتا ہے نا، شراب پیش کر رہا ہوتا ہے، تو شراب کے اندر اس پلانے والے یعنی ساقی کا عکس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، ساقی کو تو نہیں دیکھ رہا ہے، عکس کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس عکس کو دیکھ کر کے اس جام سے محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ ساقی کا اس میں عکس ہے، اس میں امیج ہے. تو اسی کو کہہ رہے ہیں حافظ کہ عکس رویتو چودر آئینہ جام افتاد. تیرے خوبصورت چہرے کا عکس چونکہ جام کے اوپری والی سطح پر پڑا تو کیا ہوا، عارف جو معرفت رکھنے والا شخص ہے، از خندے میں در تم جام افتاد. پھر ذرا سی حرکت ہوتی ہے نا، ہلتا ہے جام، تو وہ جو اوپری سطح ہے شراب کی وہ ہلتی ہے. تو وہ جب ہلی وہ سطح، جب ریپلز پیدا ہوئیں تو لگا جیسے تو مسکرا رہا ہے اس میں، اور جیسے تجھے مسکراتا دیکھا تو عارف کو تو اور لالچ ہو گیا اس جام کو پینے کا. تو عرفا وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے. اسی لیے جام وام کی بات محفلوں میں کی جاتی کہ وہ یعنی وہ کیفیت ہے، وہ معرفت کا لیول ہے کہ جس میں ہر چیز میں خدا نظر آئے. اور پھر ان میں جو جام جتنا زیادہ شفاف ہو، جتنا زیادہ صاف ہو، جیسے پیغمبر کا جام کہ جس میں اللہ کا عکس اور صاف نظر آتا ہے، امیر المومنین نام کا جام کہ جس میں اللہ کا عکس اور صاف نظر آتا ہے. دیکھو امیر المومنین کو تو خدا یاد آتا ہے، حجت اللہ اسی لیے کہلاتے ہیں امیر المومنین. یہ معنی ہے ان تمام الفاظ کا. آئیے میں جلدی سے اس مناجات کو ختم کرتا ہوں. فرماتے ہیں وَرُؤْيَتُكَ حَاجَتِي، امام زین العابدین فرماتے ہیں اب بس تیرا دیدار ہے میرے مالک، میری حاجت ہے اور کچھ نہیں حاجت رہ گئی. وَجَوَارُكَ طَلَبِي، اور میں بس تیرے پڑوس میں بس جاؤں یہی میری آرزو ہے. وَقُرْبُكَ غَایَةُ سُؤْلِي، اور تیری قربت اور تیرے قریب پہنچنا یہی میری سب سے بڑی تمنا ہے، یہ میری آخری تمنا ہے، یہ میری آخری حاجت ہے. وفی مناجاتک روحی و راحتی، اب تو بس تجھ سے ہی بات کرنے میں مزہ آتا ہے اور اسی میں مجھے راحت و سکون ملتا ہے. اب دنیا والوں سے جب بات کرتے ہیں دل نہیں لگتا، اب تو جب تجھ سے تنہائی میں بات کرتا ہوں نا تو دل لگتا ہے، سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے. وَعِنْدَكَ دَوَاءُ عِلَّتِي، اور بس اب تیرے پاس میری بے قراری کی دوا ہے. میں جب بے چین میں تبھی سکون پاؤں گا جب تو دوا ڈال دے گا میرے اندر. اب میری بے چینی کی دوا بس تیرے پاس ہے. وَالشِّفَاءُ غُلَّتِي، غلت عربی میں کہتے ہیں پیاس کا ہائیسٹ لیول جو ہوتا ہے غلت کہلاتا ہے. امام فرما رہے ہیں کہ اب بس میری اس غلت یعنی پیاس، سب سے شدید پیاس کو بجھانے کے لیے شربت اب بس تیرے پاس ہے میرے خدا. وَبَرْدُ لَوْعَتِي، اور یہ جو میرے عشق کی آگ میرے سینے میں لگی ہے، یہ جو میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، محبت و عشق کی آگ ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے کا سامان اب تیرے ہی پاس ہے. وَكَشْفُ قُرْبَتِي، اور میری تمام تکلیفیں دور کرنے کا سامان تیرے پاس ہے. یہ آپ اگر ایسے سوچیں کہ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں اور کربلا میں کھڑے ہیں تو آپ کو اور اچھا لگے گا کہ امام کیا کہہ رہے تھے اپنے رب سے. گویا یہی کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کا بیٹا کہہ رہا ہے، بات وہی ہے کہ بیٹا کہہ رہا ہے، تمام معصومین بات ایک ہی کہتے ہیں. پھر فرماتے ہیں فَكُنْ أَنِيسِي فِي وَحْشَتِي، اے میرے مالک اب اس دنیا میں گرچہ ہر طرف لوگ ہی لوگ ہیں مگر خود میں اکیلا ہوں، وحشت ہوتی، مجھے تنہائی محسوس ہوتی، اس میں کوئی میرا ساتھی نہیں ہے. دنیا کروڑوں لوگوں سے بھری مگر میرا کوئی ساتھی نہیں، اب تو میرا ساتھی بن جا. فَكُنْ أَنِيسِي فِي وَحْشَتِي، میرے اس اکیلے پن میں، تنہائی میں تو میرا انیس و مونس و بن جا. وَمُقِيلَ عَسْرَتِي، اور تو ہی میرے جو لڑکھڑاہٹ ہے اس میں میرا ہاتھ تھامنے والا بن جا. وَغَافِرَ ذَلَّتِي، اور جب میں پھسلوں
اور مجھ سے کوئی خطا ہو جائے تو تو ہی اسے چھپا دے، وقابل توبتی، اور میری توبہ کو قبول کرنے والا تو بن جا، ومجیب دعوتی، اور میری دعا کا جواب دینے والا بھی تو بن جا، وولی عصمتی، اور مجھے گناہ سے بچانے کا ذمہ دار بھی تو بن جا، جب میں گناہ کی طرف بڑھوں مجھے تو بچا لے، ہر وقت میرے اوپر نگاہ رکھنا، ومغنی افاقتی، اور اے میرے مالک یہ جو میرے اندر روحانی کہوں معنوی کہوں بینک رپسی ہے، میں فقیر ہوں، اندر کچھ نہیں ہے، خالی ہے میرے اندر، میں کھوکھلا ہوں، اس کھوکھلے پن کو تو ہی دور کر دے، ولا تقطعنی عنکا ولا تبعدنی منکا، اور اے میرے مالک یہ جو دھاگا میری توجہات کا خیالات کا تجھ سے جڑا ہوا ہے نا، اس دھاگے کو اس رشتے کو نہ توڑ۔ آپ کو معلوم ہے فارسی میں یہ لفظ رشتہ جو ہے یہ فارسی سے آیا، ہمارے ہاں رشتے کا مطلب ہوتا ہے دو لوگوں کے بیچ جو رشتہ، اصل میں فارسی میں رشتہ کہتے ہیں دھاگے کو، تاگے کو، وہ ڈور جو دو چیزوں کے بیچ ہوتی ہے اسے رشتہ، یہاں تک کہ یہ جو نوڈلز جیسی چیز پکتی ہے نا ان کے ہاں، اور اس سے ایک خاص قسم کا سوپ بنتا ہے اسے آش رشتہ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں نوڈل پڑے ہوتے ہیں ڈوری جیسی چیزیں۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ اس رشتے کو نہ توڑ جو میرے اور تیرے درمیان ہے، ولا تبعدنی منکا، اے میرے مالک اب قریب آ گیا ہوں، اب دروازے پہ آ گیا ہوں، اب دور نہ بھیج مجھے، یا نعیمی و جنتی، کیا بات کہہ دی مولا نے۔ فرما رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نعمت دینے والے یا اے جنت کو عطا کرنے والے، بلکہ فرما رہے ہیں اے میری نعمت، اے میری جنت، یعنی خدا کو ہی نعمت کہہ دیا، خدا کو ہی جنت کہہ دیا، یا نعیمہ و جنتی، اے میری نعمت، اے میری جنت، و یا دنیا یا و آخرتی، اے میری دنیا، اے میری آخرت، اے میرے خدا تو ہی میری دنیا ہے، تو ہی میری آخرت ہے۔ یہ معرفت کا ہائیسٹ لیول ہوتا ہے کہ جب انسان کو کچھ نہیں، نہ تو دھیان رہتا ہے نہ کچھ دکھتا ہے سوائے خدا کے۔ یہاں تک آتے آتے کہہ رہے ہیں امام کہ یہ چیزیں مجھے عطا کر دے، اور آخر میں آخری جملہ فرماتے ہیں یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے مہربان۔ عزیزو دعا کیجئے کہ ہم سب کو، اور میرے لیے بھی خاص دعا کیجئے گا کہ ایسی معرفت اللہ عنایت فرمائے اسی ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں۔ کل انشاءاللہ پہلی شب قدر ہوگی، اس وقت اللہ سے ملاقات کے لیے آپ نے اور ہم نے اور تمام مومنین بانٹ جو ہی ہے انتظار کیا ہے کہ اللہ سے بات ہو سکے۔ یہ ماہ رمضان آتا ہی اس لیے ہے کہ اللہ سے بات ہو سکے، ملاقات ہو سکے، تو وہ اس کا کلائمیکس جو ہے نا وہ شب قدر ہے، اس کی سب سے بڑی بلندی معراج عروج شب قدر ہے۔ یا اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اس شب قدر میں جو آنے والی ہے تجھ سے بات کر سکیں، تجھ سے ملاقات کر سکیں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں ہمیں بلا لے، اپنے سے قریب کر لے، چند جملے ہم سے بات کر لے، ایک بار ہماری طرف نگاہ کرم کر لے، تجھے تیرے محبوب نبی کا واسطہ اور اس کی آل طیبہ کا واسطہ بن نبی والہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔